کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ ناموس رسالت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا وقت ہے، اور قیامت تک جس نے اس مسئلے پر کسی بھی طرح سے کوشش کی اسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کردار دونوں زندہ ہیں، لیکن تعارف ان کا مختلف طریقوں سے ہے۔ یزید کا کردار بھی چل رہا ہے آج، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار بھی ہے۔ بظاہر دنیا نے تو یہ کہا کہ کربلا شریف میں 72 افراد مبارک قافلہ شہید کر دیا گیا۔ بظاہر لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، بظاہر لوگوں نے کہا دیکھیں وہ ایک چھوٹا سا طبقہ آیا تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا، تو بظاہر سرکار علی مقام شہید ہو گئے۔ ہمیں تو آپ نے محفل میں بلایا اور گلے میں مالا ڈال رہے تھے، اور اتنا اونچا سٹیج ہے، آپ حضرات دریوں پر بیٹھے ہیں، خوبصورت لائٹنگ ہے، آخر میں لنگر شریف کا انتظام ہے، علماء ثناخانہ نے رسول کریم کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں، لیکن سرکار امام علی مقام علیہ السلام نے حضور کے دین پر یوں پہرا دیا کہ آپ کے جسم اطہر پر صرف 113 سوراخ تیروں کے تھے، 113 سوراخ تھے صرف تیروں کے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں ڈینگی اور کرونا کا زمانہ ہے، ایک مچھر کاٹ جائے تو بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے، تو 113 سوراخ ہوں تیروں کے، تلوار الگ ہے اور نیزے الگ ہیں۔ یہ وہ ہیں، اصل میں وہ تیر اس لیے مارتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تلوار میں تو ان کے ساتھ مقابلہ کوئی کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو آپ تو سرکار مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں، اور پھر سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے کہا حضور یہ حسن ہے یہ حسین ہے، تو انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما الحسن فلہ جودی واما الحسین فلہ شجاعتی، فرمایا حسن کو ہم نے اپنی سخاوت کا نور دے دیا، اور حسین ابن علی کو ہم نے اپنی شجاعت کا فیض عطا فرما دیا۔ وہ تلوار کے ساتھ کوئی بھی بڑے سے بڑا پہلوان مقابلہ نہیں کر سکا آپ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کربلا شریف میں یہ ٹیلے اونچائی پر ہے، نجف اور کربلا، تو اب یہ ہے کہ میں کربلا شریف ہو کے آیا ہوں، دیکھا ہے کربلا شریف، تو انہوں نے پھر یہ جنگی یعنی چال یوں چلنے کی کوشش کی کہ دور سے جا کر نا جی 20,000 یزیدی تھے اور یہ 72 افراد تھے، کتنا چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن بات یہ نہیں دیکھی جاتی کہ چھوٹا کون اور بڑا کون ہے، بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کن کے ساتھ ہے۔ اور یہ تو آج 2021 میں ہم نے تقریباً 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے جی، اور آج 1443 ہجری ہے، تو حساب لگا لیں آپ کتنے سال بنتے ہیں جی، 1443 61 ہجری سے لے کر 1443 ہجری تک 1385 دیکھ لینا۔ اچھا بہرحال 1450 سال قریب یہ تو ہم نے 1450 سال کے بعد دیکھا ہے، آپ نے دیکھا، اور بلکہ مولویوں نے گھٹ ویکھیا جناب ہے، تسی شیراں نے زیادہ ویکھیا ہے۔ فرنٹ لائن پر جو لوگ کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے تھے، ادھر سے گولیاں آ رہی تھیں اور ادھر سے صرف اور صرف کیا طاقت تھی، صرف لبیک کا نعرہ لگ رہا تھا، اور اس لبیک کے نعرے نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا پترو
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خود ادارے کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے اس بات پر کہ ہم نے کنٹینرز کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی، انہیں کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن لبیک کا نعرہ لگتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر پورا کنٹینر ادھر رکھ چڑھتے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد کدھر ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کدھر ہے۔ آپ 100 200 300 بیٹھے ہوں گے تو اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہو 50,000 بندہ بیٹھا ہو، تو یہ تو نہیں دیکھا جائے گا 50,000 ادھر تھے لہٰذا حق بھی ادھر ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ رسول اللہ کی نگاہ پاک کس طرف ہے۔ تو آج خدا نہ کرے ہماری فیملی کا کوئی آدمی وہیل چیئر پر آ جائے، اور اگر کسی کے رشتہ داروں میں ایسا ہو تو وہ تو بیچارہ یہی کہندا تھک جاندا، یار مینوں ذرا پھڑ کے اوتھے لے جاؤ، اوتھے مینوں بٹھا چھڈو، مینوں دھوپے بٹھا چھڈو یا مینوں چھاویں بٹھا چھڈو۔ تو وہیل چیئر والے نال تے یہ ہوندا ہے، لیکن یہ کائنات میں ایک منفرد وہیل چیئر ہے جس کے ٹائروں کو چومنے کے لیے لوگ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ان حقائق کو سمجھے نا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اور آنے والے وقت میں یوں پڑھا جائے گا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، ڈبو فنا ہوا ٹلی فنا ہوا رضوی کو دوام ہے۔ یہ دیکھ لو، یہی تو ان کو پرابلم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس انتہا پسندی مدارس میں نہیں ہے، مدارس میں نہیں ہے، مدارس میں نہیں ہے۔ کہاں جی؟ کالج اور یونیورسٹیز میں ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ شیر جو ہیں یہ ہوشیار ہو چکے ہیں اور بیدار ہو چکے ہیں۔ چلو مولویوں تے اسی پرچے پرچے پا کے تے 4 شیڈول ہی انہوں نے ڈک چھڑ دے سن، کدھر جا نہیں سن سکتے۔ کہنے لگے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان کو واقعی تم نہیں روک سکتے، کیوں؟ تہاڈا واس صرف مولویاں تے پیندا ہے، ویسے بھی پانی نیویں تھاں تے ڈگدا ہے، تانوں پتہ ہے مولویاں نے تے کوئی کہنا کچھ نہیں۔ تے ادھر جاؤ گے تے جے تسی ایک واری اپنا فیصلہ کرو گے تو یہ 10 واری تانوں اپنا فیصلہ سنا چھڑن گے۔ اس لیے یہ جنگ ہے جی، اور اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ کردار دونوں ہیں، ایک کردار ہے چڑی کا اور ایک کردار ہے کرلے کا، ایک ہے چڑی کا اور ایک ہے چھپکلی کا۔ وہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جتھے چھپکلی نظر آئے نا تے انہوں فوراً نہیں مارنا، انہوں ترسا کے مارنا، فرمایا ایک ضرب مارو تے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے گا۔ 10 نیکیاں چھپکلی نو مارن تے ایک ضرب، تے جے تسی کوشش کرو کہ 50 ضرباں دے نال مار سکتے ہو تے انہوں 50 ضرباں نال مارو، انہوں فوراً نہ مارو، کیونکہ ہر ضرب تے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ وجہ ہے وے کہ یہ جدوں سرکار ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر تشریف لے کے گئے تے پھوکا مار دی سی۔ اصل بات کیا ہے، بندہ نہیں یہ بولدا، بندے دا خون بولدا ہے جی۔ تو وہ انہیں چونکہ گستاخی کیتی ہے تے قیامت تک دی نسل نو سزا ملے گی۔ تے دوسری طرف وہ چڑی سی جناب، جڑی 12 میل ایک قطرہ لے کے جاندی سی تو اتوں سٹ دی سی۔ تو انہوں اودیاں سہیلیاں نے پوچھیا کہ تو کیویں بجھا سکتی ہیں اگ؟ تو انہیں کہا مینوں بھی پتہ ہے میں آگ نہیں بجھا سکتی، لیکن قیامت والے دن اگ لان والے چ میرا نام نہیں آئے گا، لبیک والے چ میرا نام آنا ہے۔ تو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ پوری دنیا میں عرس ہوتے ہیں، یہ انوکھا عرس ہے جی، نہ ڈھول اینڈ ڈھمکا ہے۔ پوری دنیا میں مزارات ہیں اولیاء کے، سب کو لاکھوں کروڑوں سلام، لیکن کائنات میں 2 مزار ہیں جی جہاں پر پھول کم ہیں اور تلواریں 2۔ ایک آپ چلے جائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار پر تلوار لٹک رہی ہے، اور ایک پھر حضرت امیر المجاہدین کے مزار پر تلوار ہے۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح باہی۔ تگڑے ہو کے حضور نال پیار کرو اور کوشش کرو کہ مرن تو پہلے حضور دی عزت تے کوئی گل کر، اے بھی گل لے جی، بری محفل کے اندر لبیک دا نعرہ لا چھڑنا اے بھی گل نے۔ ہاں مالک انہوں نے بھی خالی نہیں رکھن گے، اجی تک بندے سوچ دیں پتہ نہیں لبیک والے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ چلیا جے ٹھیک نہیں ہیں تے تینوں اتنا نہیں پتہ چلیا 2 کروڑ بندہ کدی کسی دہشت گرد دے جنازے گیا اب آج تے 4 واری اعلان ہوندہ ہے، پھر اعلان ہوندہ ہے جی بس جنازہ آ گیا جی آ جاؤ جناب، پھر اعلان ہوندہ ہے جناب جلدی آ جاؤ، نہ تانوں پتہ نہیں جنازہ پڑھنا ہے جناب۔
اور وہاں پر کوئی اعلان نہیں ہے اور 2 کروڑ کا منظر دیکھ کر اصل بات یہ ہے نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. ان کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ, ورنہ وقت ہماری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں سانو کسی نے روزانہ بندے مردے جی لکھاں بندہ لکھاں پیدا بھی ہوندے لکھاں مردے بھی ہیں, کسی نے پوچھنا لائی کوئی نہیں ہے. اور فاتحہ شریف جناب اسی مولویوں نو 500 روپیہ دے کے تے منزل کٹھی کروا کے تے اسی کہنے جناب ساڈے چاچے تے ساڈے پیو واسطے پڑھ کے دیو 500 1000 روپیہ دے کے تے اسی ثواب لیندے ہیں. تسی وہ ایک رکشے دے پیچھے گل بڑی سونی لکھی سی, من بڑی پسند آئی. پتہ نہیں کتنا بڑا عاشق رسول ہوئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے پگڑی بننی ہے تے جڑے مولوی ہیں او عشق کر دیں نا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. عشق ذاتاں ویکھ کے نہیں ہونا, اے ہو جائے تے ترکھانا دے منڈے نو بھی ہو جاندا ہے. اے ذاتاں ویکھ کے نہیں ہوندا جی. تو او رکشے دے پیچھے گل بڑی ڈاڈی لکھی سی, انہیں کیا تسی حضور نال وفا کر کے مرو تانوں قبر دے اندر کسی سوال دا جواب دین دی لوڑ ہی نہیں پے گی. سمجھ آ جائے تے رکشے والے نو آ جائے, نہ آئے تے وڈے وڈے مشائخ نو نہ آئے, نہ آئے تے وڈے وڈے پیراں نو نہ آئے, نہ آئے تے وڈے وڈے مولویوں نو نہ آئے. جناب ایندا بھی تسی کوئی وزیر تاریخی دیکھیا ہوئے گا جناب جڑا اسمبلی دے اندر کھلو کے کہے کہ میں وفاقی وزیر ہوں اور مذہبی امور دا ہوں, اور جنہیں حضور دے غلامہ دے ہوتے کریک ڈاؤن کروایا او انہوں وے کے کہہ رہے جی میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں دیکھا. اصل گالوں نے انہیں پیر مہر علی شاہ صاحب دی کوئی گال نہیں نہ پڑھی, جو انہیں پیر مہر علی شاہ صاحب نو ویکھیا ہوندہ یا پڑھیا ہوندہ پھر کہندہ نہیں عاشق رسول تے پیر مہر علی شاہ. اوکھا بیلا نے جناب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب میرے کولو تے تاڑے کولو کم لے لوں جی. راتن سو کے بھی لنگ جاندیاں جی, اے سائیاں دی مہربانی نہیں جی, سانو سائیاں نے اپنے قدم وچ بلا لیا. میں کسی نو جی میرے کول اتھارٹی نہیں, میں خود کائنات دا سب تو بڑا خطاکار آدمی ہاں. میں کسی نو بھی دنیا دار نہیں کہندا, پاویں انہیں پینٹ پائی ہے پاویں کسی حلیے دے اندر بیٹھا ہے, میں کسی میرے کول اتھارٹی نہیں, میں خود کا کھانا لو لاواں. میری کی اوقات ہے کہ میں کسی نو کہاں جی اے محفل چاہتے اے دنیا دار ہے تے فلانا نمازی, انہیں کہنا جی اے لبیک والے نماز نہیں پڑھ دیتے, اے خالی نعرے لاندے رہنے, اور میں کہا چلیا نعرے دی برکت نال ایک دن نمازی بھی بن جان کے. تو جڑیاں پڑھیاں تینوں نمازاں تے مانے تے اعلیٰ حضرت کہہ کے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. حضور دی عزت تے گل نہ کیتی کہ اللہ تعالیٰ نمازاں مروڑ کے تے منہ تے مار چھڑے گا. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے, اور اے دعا منگیا کرو یا رسول اللہ آپ دی مہربانی ہے ساڈے کولو کام لیندے رہنا, کیونکہ مالکاں نو نوکراں دی کمی نہیں ہے. اسی تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسی نہ آئیے, لیکن فرما کوئی نہ آئے تے کی کربلا دے اندر 72 شہید ہو گئے جناب. اصول ہے وے یہ نہیں ویکھیا جاندہ کہ کسی نے کسی دی کانڈ کتنی واری لائی ہے. 2 پہلوان لڑ دیں نا جی کشتی ہوندی ہے, ایک پہلوان دوسرے نے 4-5 واری بھی پرات چھڑ دے, مگر ویکھیا ہے جاندہ آخری چنڈا کے دا لگیا ہے. میں کربلاج گیا اے نہیں ویکھیا کہ سرکار علی مقام شہید ہو گئے, مولا علی اصغر پاک شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, نہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ دیکھیا جاندہ ہے کہ اکھاڑے دے اندر بعد دے اندر چنڈا کے دا لگیا. کربلا دے اندر گیا جی, نجف دے اندر گیا, کاظمین دے اندر گیا, مدائن دے اندر گیا, ہلا گیا, موصل گیا, سامرہ گیا, بصرہ گیا, کوفہ گیا, جدر گیا چنڈے اہل بیت مصطفیٰ دے ہی نظر آئے. چنڈے کسی اور دے نہیں لگے, چنڈے انہاں دے لگے کہ جنہ یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہونے پلے, ایتھے اوتھے دوئی جانی بلے بلے بلے. اکھیاں میٹ کسی آج لوگ کہتے ہیں جی نہیں کسی کو کچھ نہ کہیں, بڑا بغیرت آدمی جڑا ان دی گال کرتا ہے. کسی دے پیو نو گال پہ جائے تے گال کاٹ چھڑو تے او چپ ہو کے بیٹھا رہو, نہیں میں تو بہت اچھا بچہ ہوں, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. لوگ کہیں گے بغیرت آدمی ہے, ایدی غیرت ہی نہیں جاگدی. لوگ ایدی ماں نو گالاں کاٹ رہے ہیں, ایدی فیملی نو گالاں کاٹ رہے ہیں, تے دے متھے تے شکن بھی نہیں آئے گی. تو حضور کی ذات پر بات آ جائے تو بندہ ادھر ادھر کی بات کرے, سمجھ لو بندے دا پتر ہی نہیں ہے. باقی ڈرن ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں, خدا خیر فرمائے گا, حضور خیر فرمان گے.
اکھیاں میٹ کے کمبن نالو اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، اکھیاں میٹ کے کمبن نالو اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو بول کے مرے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اس محفل شریف نو قبول فرمائے، اور ساڑیاں نسلوں نو حضور دی عزت تے گال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔